أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. 5 آیات مبارکہ ہیں 6 سے لے کے 10 تک. سورہ یونس ہے، 11واں سپارہ ہے. انا بے شک یقینی بات ہے، یقیناً رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں، ہر روز ڈیلی بیسس پہ، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. لازمی بات ہے کہ ڈرتے جو لوگ ہیں انہی کے لیے اس میں نشان اللہ. آیات کس کے لیے ہے؟ جو ڈرتے ہیں. تو یقینی بات ہے، لازمی بات ہے کہ نشانیاں انہی کے لیے ہیں، غور و فکر کی دعوت انہی کے لیے ہے. ادروائز تو ظاہر ہے وہ لوگوں نے زندگی کو بے مقصدی بنا دیا ہے نا. بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی یا دنیاوی زندگی پر راضی اور اسی پر مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. غافل اردو میں بھی آپ بولتے ہیں غافلون، وہی ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اے مالک ہم سب کو دوزخ سے آپ بچا لیں. دوزخ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کے لیے انسان سمجھوتا کر سکے. کس وجہ سے یہ دوزخ ان کے لیے؟ ان کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے. کیا کماتے تھے؟ جو ایسے عمل انہوں نے کیے، تو ان عملوں کی وجہ سے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت کے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمتوں کے باغات میں. اس میں کہاں پہ؟ جنت کی بات ہو رہی ہے نا. اس جنت میں ان کی پکار ہوگی، اے اللہ آپ پاک ہیں، سبحانک اللہم آپ پاک ہیں، تحیت آپ کے لیے ہے. اور اس میں ان کی دعا ہوگی، کیا ہوگی؟ سلام 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 سلام. ان کی دعا کیا ہوگی؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعواہم یہاں پر ہے، وہاں ہم نے پڑھا تھا دعوانا. تو ان کی جو پکار ہوگی کیا ہوگی؟ ان کی پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریف ہے، ہر تعریف کا حقدار اللہ ہے. کیونکہ جس کی اندر کوئی خوبی، تعریف یا کمال کہیں نظر آ رہا ہے تو وہ اللہ ہی کا دیا ہے. تو تمام تعریفوں کا، تمام خوبیوں کا، تمام کمالات کا جو حقدار ہے کما حقہ وہ اللہ کی ذات گرامی ہے. تو ان کی آخری پکار یہ ہوگی جب ان کا بات کا اختتام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں. یعنی اللہ کی تعریف میں کوئی بھی اللہ کا ہمسر، کوئی شریک اس کا نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن، یعنی رات و دن کے جو لیل و نہار ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے اختلاف، یعنی مختلف طور پر طلوع و غروب کا بیان کیا ہے. یہاں پر وہ شعر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو بات اچھے سے سمجھ آئے گی. وہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. اب یہ جو دن اور رات ہیں کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، کیسے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے. آپ کی سائنس جتنی بھی ترقی کرے، جتنی بھی تحقیقات کرے، کچھ نہ کچھ سراغ لگا لے گی، لیکن حقیقت حال کا معلوم ہونا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کہ حقیقت حال کو وہاں تک پہنچ جانا جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، وہاں تک پہنچنا، یہ اگر کمال اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا چاہا علم دیا ہے. اسی علم کے نتیجے میں آپ جو بات کہیں گے وہ بات آپ کی یقینی اور سچی ہوگی. باقی تحقیقات آپ کی صحیح بھی ہو سکتی ہیں، قرآن کے مطابق ہو سکتی ہیں، حقیقت حال سے قریب بھی ہو سکتی ہیں، اور مختلف بھی ہو سکتی ہیں. یقینی بات وہی ہے جو قرآن و سنت کی ہے. تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ دن اور رات کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. کیونکہ سورج ہم کہتے ہیں ڈوب گیا، تو ہمارے یہاں تو ڈوب گیا، لیکن کہیں اور نکل بھی تو آیا. تو یہ ڈوبا کہاں ہے؟ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے.
تو آپ دیکھیں گے تو سورج یعنی 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں طلوع ہے اور کہیں نہ کہیں غروب ہے، کہیں نہ کہیں دن ہے اور کہیں نہ کہیں رات ہے. تو وہ سحر، اب یہ حالانکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ سجدہ بھی کرتا ہے، تو جہاں سے جا رہا ہے وہاں سے تو جا رہا ہے، لیکن جہاں اس کو نکلنا ہے، جہاں اس کو نظر آنا ہے، وہاں کے لیے سجدہ ہے کہ مالک نکلوں کہ نہیں، یہاں پہ نظر آؤں کہ نہیں نظر آؤں. اچھا نظر بھی آؤں تو کہاں سے نظر آؤں؟ اسی طرف سے جدھر سے روزانہ کا حکم ہے، یا اس کے مخالف ہو جاؤں؟ تو یہ سارے معاملات ہیں، تو یہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا. لیکن جو سحر بندہ مومن کے اذان سے پیدا ہونا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، اور اس سے لرز رہا ہے، اس سے تو شبستان وجود ہی لرز رہا ہے. خیر آگے چلتے ہیں، پھر بعد میں اس کی تشریحات مزید دیکھیں گے. تو دن اور رات کے اختلاف میں بھی نشانیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی نہ تو زمین و آسمان لیل و نہار، نہ ہی تو سماوات اور ارض جو ہیں جو بنائے اللہ تعالیٰ نے، یہ ایسے ہی نہیں ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں. لیکن ان کے لیے جو لوگ ڈرتے ہیں، جو ڈرتے نہیں ہیں ظاہر ہے اس کو آپ کیا ڈرائیں گے، اور جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ہر چیز میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، ایک دو تو ہے نہیں. سورج روزانہ نئی جگہ سے طلوع اور نئی جگہ غروب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رب المشارق، بہت سے مشرقوں کا رب ہے، اور اسی سے دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، موسموں کا بدلنا، ٹھیک وقت پر شمسی سال کے لحاظ سے سال کے بعد وہی موسم دوبارہ آ جانا، اور زمین و آسمان میں موجود اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ بے شمار چیزوں میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں، مگر ان کے لیے، کس کے لیے؟ متقی، جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور کیا کرتے ہیں؟ برے انجام سے بچتے بھی ہیں، جہنم سے بچانے کی فکر بھی کرتے ہیں. تو ان نشانیوں کی تفصیل اگر جاننا چاہتے ہو، اگر شوق رکھتے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ ہر قدم پر اور ہر لمحے تمہارے سامنے ہیں، دیکھو تو صحیح، آنکھیں تو کھولو، دماغ کو تو کھولو. مگر جو منہ ہی موڑ لے اس کا کیا علاج ہے؟ جس نے اپنا رخ ہی پھیر لیا اپنے مالک کی طرف سے، اب اس کور باطن کا علاج کون کرے گا؟ کون سا حکیم آئے گا اس کے علاج کے لیے؟ یہ نسخہ کیمیا تو موجود ہے سامنے ہی، اس کو تو آپ نے جو ہے ایک سائڈ میں لگا دیا، تو اب کون آپ کا علاج کرے گا؟ سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے. اور فرمایا للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورہ یاسین میں پڑھا ہے، نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو پکڑ لے، جا کر جائے اور پکڑ لے چاند کو، ایسا نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، نہ ہی سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے. یعنی ہر ایک کا اپنا وقت ہے، اور مقرر وقت پر وہ اپنے اپنے جو احوال ہیں، اپنے اپنے گردشوں میں گردش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اپنے خول میں، بس اس سے باہر نہیں آ سکتے. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں. وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے. رات ہمارے لیے کس لیے ہے؟ رات آرام کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے. رات میں سکون حاصل کرو. دن چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، رات چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے. کوئی بھی چیز اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتی، مؤخر نہیں ہوتی. کیسے؟ کیونکہ اللہ کا مقرر کیا ہوا نظام ہے نا، انسانی نظام تھوڑی نا ہے. اللہ کے حکم کو کوئی مؤخر کر بھی نہیں سکتا. ہمارا حکم یہ ہے کہ جب تک اللہ چاہے تو نافذ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو ہمارے جسم پر بھی ہمارا حکم نہیں چلتا. ہمارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، ہم اپنے جسم پر بھی اپنا حکم نہیں چلا سکتے. ہمارے جسم پر بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، ہم اپنے جسم پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے. تو عقل والوں کے لیے، جن کے پاس ایمان ہو، تقوی ہو، عقل ہو، وہ ان نعمتوں سے مالا مال اگر ہیں، بہراور ہیں، تو ان کے لیے ہر سو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پھیلی ہوئی ہیں. کہ آپ سوچے تو صحیح کہ آپ ایک پاؤں اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ کا حکم تو آپ کے جسم پہ بھی نہیں چلتا، ہر وقت نہیں چلتا، اور ہر طرح سے نہیں چلتا. یہ بھی بات ہے کہ جس وقت چلتا بھی ہے تو اس وقت بھی آپ جو چاہیں نہیں، آپ ہوا میں اڑ نہیں سکتے. آپ ہوا میں اڑ نہیں سکتے. پانی میں تیراکی سیکھ لیں گے، تیر سکتے ہیں، لیکن آپ ہوا میں اڑنا نہیں سیکھ سکتے، نہ ہی اڑ سکتے ہیں. وہ صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے. قرآن مجید میں ان چیزوں کو بار بار اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے. سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس میں آیات کس کے لیے ہیں؟ الباب کے لیے، جو عقل والے ہیں، جو یعنی کہ ستھری، صاف ستھری پاکیزہ عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟
کہ آخرت کے ذکر کے بعد 2 آیتوں میں سے اس کے منکرین اور پھر اس پر ایمان والوں کا ذکر فرمایا۔ آخرت کے منکروں کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 4۔ پہلی صفت کیا ہے؟ لا یرجون لقاءنا، رجاء کا لفظ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا جیسے امید، طمع اور خوف، دونوں معنوں میں آتا ہے، خوف و رجا کہتے ہیں نا، اس لیے لا یرجونا کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ لا پہلے آ گیا نا، لا یرجونا، ٹھیک ہے، رجا ماضی ہے، یرجو چاہے مضارع ہے، تو وہ ان کو امید ہے ہی نہیں اس چیز کی، وہ امید رکھتے ہی نہیں۔ لا آ گیا نا، لا یرجو امید رکھتے ہیں، لا یرجو نہیں رکھتے امید۔ جب اس بات کی امید نہیں ہے تو ظاہر اس بات کا ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں، ڈرتے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی ان کے پاس آخرت میں ہونے والے حشر اور نشر، حشر کہتے ہیں جمع ہونا، نشر کہتے ہیں قبروں کا پھٹنا، یا جو جس جگہ ہے وہاں سے نکل کر حشر میں آ جانا، یعنی جمع ہو جانا، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ حشر کا میدان، جمع ہونے کا میدان بھی کہتے ہیں۔ ان کا ایمان ہی نہیں ہے اس پر کہ حشر کا دن ہوگا، نشر کا دن ہوگا، ان کو ایمان ہے نہیں نا، تو نہ ہی ان کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے، نہ ہی اس سے کوئی خوف ہے، ڈر ہے۔ دوسری یہ کہ وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دوسری نا 2 باتیں ہو گئی۔ کس پر خوش ہو گئے؟ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، بس ان کے لیے انف، اور اس پر وہی خوش ہوتا ہے جو پورے کا پورا جسمانی لذات و خواہشات کا اسیر ہو جائے، کہ بس مجھے تو یہی چاہیے، مجھے اللہ نے فرمایا نا وہ جلدی والے کو عزیز رکھتے ہیں، جلدی سے مل جائے بس۔ وہ کہتے ہیں انسان جلد باز ہے، وکان الانسان عجولا، انسان کیا ہے؟ عجلت پسند ہے، جلدی سے چاہیے، بس چاہیے مجھے چاہیے، نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ جیسے بچہ نہیں ضدی ہو جاتا ہے، ضدی آ جاتا ہے، نہیں بس مجھے چاہیے، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، پاؤں پٹکنے لگے گا، چیخنے لگے گا، یہ سب نا۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ یہ کہ وہ اس پر مطمئن بھی ہو گئے، ان کو اطمینان ہو گیا، ٹھیک ہے، بس بات وہی نا کہ انف ہو گیا، بس مطمئن ہو گئے۔ مطمئن وہی ہوتا ہے جو اپنے آخری یعنی اس کو سمجھ لے کہ بس یہی سب کچھ ہے نا، یعنی آخری آپ سمجھ لیں پناہ گاہ سمجھ لے اس کو، جو اسے اپنی آخری پناہ گاہ سمجھ لے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اتنا مل گیا کافی ہے، اب نہیں، آگے کچھ نہیں ہے، آگے کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اور امنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سعادت مند لوگوں کو تو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے، وہ اس پر مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی اطمینان کی جگہ، مطمئن ہونے کی جگہ، آخری پناہ گاہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ حیات دنیا کے فانی ہونے کی وجہ سے وہ کبھی اس پر مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا یہ فنا ہونے والی چیز ہے، فانی ہے، یہ باقی تو ہے نہیں، تو نہ تو وہ یعنی جو یہ صفات بتائی جا رہی ہے وہ ان میں سے کسی پر نہیں ہوتے۔ تیسری بات پڑھی نا، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی پر یعنی کافی ان کو سمجھ لیا، اسی پر راضی ہو گئے، دنیا بس چاہیے جلدی 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 جلدی، ہر میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، ہر جگہ جانا ہے، سب کچھ حاصل کرنا ہے، بہت ترقی کرنی ہے، سارا ایم ہمارا جو ہے وہ دنیا ہی کے لیے ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، آخرت کا خیال ہی بھولے سے بھی نہیں آتا، غافل لوگ بھی ہیں وہ۔ اور یہ غفلت چوتھی وجہ یہاں بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آسمان و زمین میں موجود بے شمار نشانیوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، کیونکہ وہ غافل لوگ ہیں، نہ ان پر کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر ان آیات سے مراد آیات قرآنی ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ ہمارے احکام سے غفلت برتتے ہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہے، کیا اللہ کا حکم ہے، وہ اس سے غافل ہیں، ان کو کبھی بھی اس کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، کبھی اس طرف آتے ہی نہیں، دنیا کے سارے کام بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ ایکٹیونیس کے ساتھ اور بہت یعنی پنکچوئل انداز میں پورے کرتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملات میں اتنے غافل ہیں کہ کبھی اس بات کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ میرا مالک ہے کون، کبھی اس پہ سوچتے بھی نہیں ہیں، نہ ان پر غور کرتے ہیں، اور نہ انہیں بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس کو پورا کریں، کہ مالک کا حکم ہے اس کو پورا کریں۔ تو بات یہی ہے کہ پھر ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے وہ برا ٹھکانہ ہے، اور وہ ٹھکانہ ہے کیا؟ دوزخ، وہی ان کو وہاں پر آگ ہی ان کو جو ہے ان پورا بدلہ ان کو دے گی، ٹھیک ہے، ان کا ماوا جو ہے وہ آگ ہے، اور یہ ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، اپنے آخرت سے، اپنے انجام سے بے خبر ہو کر بچوں کی طرح دنیا پہ ریشے ہوئے تھے، دنیا پہ ایسے لالوٹ تھے، دنیا کے مزے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، حالانکہ یہ بتا دیا ہے دیکھو تمہارے جو مزے ہیں، مزوں کے پیچھے کیا ہے پتہ ہے؟ مزوں کے پیچھے دوزخ ہے، اور تو جو تمہاری دنیا میں یہ تکالیف ہے نا، کفارے، اس کے پیچھے جنت چھپی ہوئی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ یاری تکلیفیں، اس کا وقت کیسے گزرے گا، لیکن اسی کے پیچھے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت آپ دیکھیں کہ جب بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ والوں کا ذکر فرمائیں گے تو جنت والوں کا ذکر بھی کریں گے، اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا اچھا بدلہ، اس کا بیان آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ ہوتا ہے جو برے بدلے کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہاں پر ان سعادت مند لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی،
احکام الہی کی پابندی کی اور نیک اعمال بجا لائے تو ان کے ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو راہ حق دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایمان پر مر جاتے ہیں، ایمان پر ان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دنیا پرستوں کے مقابلے میں حق پرستوں کا ذکر کتنا خوبصورت ذکر ہے، جو دولت ایمان سے مالا مال ہیں اور اپنی زندگی کے دامن کو اعمال صالحہ کے رنگین اور مہکتے ہوئے پھولوں سے بھر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے آپ، کلمات کتنے خوبصورت ہیں، یہدیہم ربہم بے ایمانہم، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں، قبول کر لیں۔ کیا خوبصورت کلمات طیبات، آپ دیکھیے، یہ مقرر غور فرمائیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان، یقین مستحکم کا چراغ روشن کر کے کوئی مسافر اپنی منزل کی طرف رواں ہو جائے تو توفیق ربانی ضرور اس کی دستگیری فرمائے گی۔ پہلے آپ کو چراغ جلانا پڑے گا، تھوڑا سا اس میں تیل ڈالیں، ایک بتی ڈالیں اور اس کو روشن کریں اپنے کسی یقین کے ساتھ کہ میرا ایک مالک ہے، اس پہچان کے ساتھ۔ تو منزل مقصود تک پہنچا دینا اور منزلوں کے سارے جو پہنچنے تک جو راستے کٹھن ہیں ان راستوں کو آسان کر دینا اسی مالک کے اختیار میں ہے۔ پہلے آپ چراغ روشن کر لیجئے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، پھر توفیق ربانی آپ کی دستگیری فرمائے گی، کیونکہ اس کا وعدہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا، اس کا وعدہ پورا وفا ہوتا ہے۔ تو آپ ہوں یا میں ہوں، کوئی بھی ہو، منزل تک پہنچانے کا کام کس کا ہے؟ اسی مالک کا ہے۔ کتنی ہی آندھیاں چلیں، کتنے ہی طوفان اٹھیں، اس کے چراغ ایمان کو بجھنے نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دستگیری کرنے والا کون ہے؟ وہ قادر مطلق، وہ مالک حقیقی ہے۔ منزل مقصود پر پہنچنے سے جو سچی مسرت اور روحانی خوشی ملے گی، ان لوگوں کو حاصل ہوگی، اس کے اظہار کے لیے اس سے بلیغ تر اسلوب کو کوئی کہیں سے لا نہیں سکتا۔ کون کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے لاؤ گے بتاؤ؟ کیونکہ ہمارے پاس تو وہ عقل ہی نہیں ہے جو مالک نے بیان کر دیا۔ یہاں غور کیجیے، بار بار غور کیجیے، یا یہ آیات بینات بار بار آپ کو غور کرنے کی دعوت دے رہی ہیں، بلا بھی رہی ہیں اپنی طرف، آؤ، اور پکار رہی ہیں یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تجری من تحتہم الانہار، بہہ رہی ہیں کیا؟ نہریں۔ اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہو تو سورہ محمد دیکھیے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 نہروں کا ذکر فرمایا، تفصیل بیان کی ہے۔ فی جنات النعیم، اس کی تفصیل آپ کیا کریں گے؟ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل پہ گمان نہیں گزرا، تو ان نعمتوں کی تفصیل بیان میں نہیں آ سکتی۔ یہ جب دیکھیں گے لیکن بیان نہیں کر سکتے، بس یقین رکھیں، تو یقین ہی آپ کو حقیقت تک پہنچا دے گا۔ کیونکہ مالک الملک نے خود اپنے کلام میں 21ویں سپارے میں سورہ سجدہ میں ارشاد فرما دیا، سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال ہی گزرا۔ تو اس کی تفصیل کون کیا کرے گا، کیا بتائے گا؟ کہ دنیا سے تو کوئی مماثلت، کوئی مشابہت ہو ہی بھی نہیں سکتی نا۔ ولا خطر على قلب بشر دعواہم، دعویٰ آپ اردو میں بولتے ہیں، دعویٰ ہے اس کا، بلارا ہے، دعوت ہے، اس طرح سے بولتے ہیں نا، یہ اسی قبیل سے صیغہ تعلق رکھتا ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں اور اس کی یعنی تعجب خیز عجائبات کو جب دیکھیں گے تو دیکھ کر بے اختیار کہیں گے، اے اللہ، پاکیزگی، طہارت، تحیت آپ کے لیے ہے، آپ پاک ہیں۔ بلکہ جس طرح دنیا میں خود بخود سانس جاری رہتا ہے نا، جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو اس میں ہمیں ظاہر کچھ بھی اپنی ایفرٹ تو نہیں کرنی پڑتی، کوئی محنت، کوئی مشقت نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ان کے سانس کے ساتھ ہی وہاں پر جنت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کے ذکر و تسبیح ان کے سانس کے ساتھ جاری ہوگی۔ اہل جنت کے دل و زبان ہر وقت خود بخود اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید جاری یعنی رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث شریف ہے اور بیان کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، نہ وہ تھوکیں گے، نہ وہاں پر بول و براز یعنی پیشاب وغیرہ جو ہوتا ہے پشی پوٹی کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے، یعنی ناک میں جیسے ہوتا ہے تو دنیا میں یہ سب عمل ہوتے ہیں تو یہ ظاہر ہے ناپسندیدہ لگتے ہیں، جنت میں ناپسندیدہ یہ کام کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جو کھانا وہ کھائیں گے وہ کہاں چلا جائے گا پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، بس وہ ایک ڈکار آئے گی، وہ ڈکار لیں گے اور پسینہ آئے گا جس سے مشک یعنی ایک خوشبو کا نام ہے،
خوشبو آئے گی اور ان کا کھانا تحلیل ہو جائے گا، ہضم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے نا۔ ان کے دلوں میں اور ان کی زبانوں پر تسبیح اور حمد خود بخود بے اختیار جاری ہوگی، جس طرح سانس خود بخود جاری ہوتا ہے۔ تحیتہم باب تفعیل کا مصدر زندگی کے دعا دینا، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے دیتے ہیں نا دعا، سلام کرتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی سلامت رہیں، آپ صحیح سلامت رہیں، ٹھیک ٹھاک رہیں، صحت مند رہیں، اللہ تمہیں زندگی بخشے۔ یعنی وہ ایک دوسرے سے جب ملیں گے تو ایک دوسرے کو زندہ رہنے کی دعا سلام کے الفاظ سے دیں گے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ اللہ کی حمد کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا، تحیتہم فیہا سلام۔ وآخر، آپ آخر یعنی اختتام کو بھی کہتے ہیں اور آخر دوسرے کو بھی کہتے ہیں، یعنی پہلا اور دوسرا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو اختتام ہوگا کلام کا، ان کا جو آخری کلام ہوگا، یعنی جب ان کی گفت و شنید ختم ہوگی اور ان کی دعا اور گفتگو کا اختتام کس پر ہوگا؟ رب العالمین کی حمد کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کی گفتگو اور دعا کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جنت میں بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ الفاظ کہے، یعنی جب آپ کی مجلس کا اختتام ہو تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یعنی کسی بھی ذکر کی مجلس میں جب تم یہ یعنی اس طرح سے مہر لگا دو گے جو آخر میں لگائی جاتی ہے، اور جو انہیں کسی لغو کی مجلس میں یعنی اگر آپ نے کہہ لیا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی اب آپ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اٹھنے لگ جائیں تو یہ دعا پڑھ لیں، چاہے اس طرح پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی غلط بات، کوئی آپ نے ایسی بات زبان سے کہہ دی تو آپ کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، یہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہے۔ اور جنت میں ان کا آخری کلام ہوگا، جب بھی اپنے گفت و شنید کا اختتام کریں گے تو اللہ کی حمد کے ساتھ کریں گے۔ جنت میں نہ تو کوئی آپ کو محنت کرنی ہے، نہ کوئی مشقت کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ کو عبادت کے لیے آپ کے لیے کوئی پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ کو کوئی پابند ہے کہ عبادت کرنی ہے، اس وقت میں یہ نماز پڑھنی ہے، نہیں۔ جنت آپ کو یعنی دارالعمل نہیں ہے، بلکہ وہ دارالجزا ہے۔ وہاں تو بدلہ ملنے کا وہ تو گھر ہے، وہاں آپ کو بدلہ ملا ہوگا، روز بروز آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا، روز بروز آپ کو جو ہے طرح طرح کی یعنی آپ کی نعمتوں سے سرفراز کیا جا رہا ہوگا، جس کی نہ کوئی انتہا ہوگی، نہ کوئی اختتام ہوگا، نہ ہی وہ کبھی بھی فنا ہوں گی۔ تو پھر ایسے میں ظاہر ہے کہ شکریہ تو ادا کرنا چاہیے اپنے مالک کا کہ اتنا کچھ ادا کر دیا، اتنا کچھ، اتنی تو ہماری عقل میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ اتنا کچھ ایک انسان کو ملنا چاہیے، نے بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو اللہ نے دامن کو بھی بڑا کر دیا، پھر جو مطلب آپ کھائیں گے، کھاتے رہیں گے، پیئیں گے، پیتے رہیں گے، آرام کریں گے، آرام کرتے رہیں گے، مطلب ابد الآباد رہو، ہمیشہ ہمیشہ رہو ایسے گھر میں جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جس کا بیان ہی آپ سے نہیں ہو سکتا۔ کتنا کچھ بیان ہو، قلم پہ قلم ہو، سیاہی پہ سیاہی ہو، لکھنے والے لکھتے رہیں، کہاں سے ختم ہو، کیونکہ کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ اب آپ ذرا پیچھے سے آگر دیکھیے کہ ہم نے اس سے پہلے آیت نمبر 5 میں بھی سورج اور چاند کا ذکر پڑھا، اس کی منازلوں کا یعنی ذکر پڑھا، پھر اللہ نے بیان کیا کہ آیات کی تفصیل اس قوم کے لیے یعنی جو علم والی ہے، جو سمجھ بوجھ والی ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ لیل و نہار کا ذکر کیا، پھر زمین و آسمان کا ذکر کیا آیت نمبر 6 میں۔ یہاں تھوڑا سا جو ہے آپ توجہ دیں، وہ یہ کہ بعض لوگ کائنات کی تخلیق کی تفصیلات قرآن سے تلاش کرنا چاہتے ہیں، قرآن میں ڈھونڈتے ہیں کہ کائنات کی جو تخلیق ہے، اور کیا ہے کہ وہ جیسے آپ کے زمانے میں بھی ہیں اور پہلے بھی رہے، بہت گزرے، تاریخیں بھی بھری پڑی ہیں، اور بہت ظاہر یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جب سے آئی ہے تو مختلف طرح کے ظاہر مفکرین بھی پیدا ہوئے، اور اپنے زمانے کے مفکرین اور فلاسفہ جو ہیں اس کے نظریات جو مقبول عام ہوتے ہیں ان کے رنگ میں قرآن کو بھی رنگنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا یہ اسلوب فکر جو ہے قرآن کریم کے متعلق قطعاً جو ہے عقل سے یعنی مطابقت نہیں رکھتا، دانشمندانہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر زمانے کے جو اہل فکر ہیں ان کی اپنی ذہنی جو بھی کوششیں کاوشیں ہیں، ان کے اپنے نظریات جو وہ وضع کرتے ہیں، اور لوگ ان کے زوردار دلائل سے یعنی ظاہر مائل ہو جاتے ہیں اور مرغوب ہو کر ان کے حق کو، ان کی باتوں کو یعنی ان کو سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے یار، حق تسلیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو صحیح لگنے لگ جاتا ہے۔ اور اس بارے میں ان کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرف آخر ہے، حرف آخر قرار دے دیتے ہیں کہ بھائی اس نے بات جو کہی ہے واہ واہ سبحان اللہ کیا بات کہی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد انہیں جو یعنی وہی لوگ
مفکرین کے جو پیروکار اور شاگرد اپنے پیشرو اساتذہ کے نظریات کو کیا کرتے ہیں، پھر غلط ثابت کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد دوسرے لوگ اور آ جاتے ہیں، ان کے دلائل اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور پہلے دلائل سے بھی زیادہ وزنی دلیلوں پر اپنے نئے نظریات کی پرشکوہ عمارت لا کھڑی کرتے ہیں، اور ان کے نظریات کا حشر بھی دیر پا اور قائم دائم نہیں رہ پاتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ذہن کو ذرا تھوڑا سا کشادہ کریں، اور ذہن کو کشادہ کر کے قرآنی جو آیات ہیں، قرآنی آیات کو کسی قدیم یا جدید نظریے کا پابند نہیں کریں، آپ کو کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ کچھ وقت کے لیے کسی نظریے سے آپ ہم آہنگ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم آہنگ کر کے لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کے ارشادات بھی وہی ہیں جن کو فلاں فلسفی یا فلاں سائنسدان نے پیش کیا ہے۔ لیکن آپ خود غور فرمائیے، اگر کچھ عرصہ بعد ان نظریات کا غلط ہونا، باطل ہونا، بطلان ہونا ثابت ہو گیا، ان کا بطلان ہو گیا، تو کیا اس کی زد آیات قرآنی پر نہیں پڑے گی؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، غور کیجئے اپنی بات پر۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن کریم تخلیق کائنات کی تفصیل بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ رشد و ہدایت کا صحیفہ ہے۔ اس میں جہاں کہیں انفسی اور آفاقی آیات کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا مدعا فقط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور علم و حکمت کو ظاہر کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے کسی سائنسدان کے ساتھ قرآن کی بات کو ثابت کر دیا، اب کچھ عرصے بعد سائنسدان کی بات جو ہے غلط ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر قرآن پر کیا ہوگا؟ حرف آ جائے گا نا۔ تو قرآن کو آپ الگ رہنے دیجئے، ٹھیک ہے؟ سائنس غلط ہو سکتی ہے، سائنس پہ حرف آ سکتا ہے، اس پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے، اس کا نظریہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ تو بس پھر اس لیے دونوں کو الگ الگ رکھیے، آپ اس سے جوڑیے نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، جو قرآن ثابت کر رہا ہے وہ تو حقیقت ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن جو اس کے مقابلے پر سائنس ہے اس میں تبدیلی ممکن ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی اپنی تحقیق ہے، یہ مالک الملک کی تحقیق ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، تو لازمی بات ہے کہ اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہاں سے یہ سمجھیے، نہیں اپنی بات کو قرآن کے مطابق نہ کیجیے، قرآن کو اپنی بات کے مطابق کیجیے، ٹھیک ہے؟ قرآن جو ہے نا وہ آپ کی بات کی جو ہے تصدیق کرے گا یا تکذیب کرے گا، قرآن، ٹھیک ہے؟ آپ کی بات نہیں کہ آپ نے جو کہا تو قرآن میں اس کے خلاف آپ کو مل رہا ہے تو نعوذ باللہ آپ قرآن پہ انگلی اٹھا دیں گے، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، کیونکہ مالک کا کلام ہے، کسی انسان کا تھوڑی ہے۔ ہم تو ایمان ہی اس بات پر لائے ہیں نا کہ مالک کا کلام ہے، کلام الہی ہے یہ، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کارخانہ ہستی کی جو زمام حکومت اسی کے قدرت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی سا بھی کام ہو، اسی کے حکم اور اسی کے اذن سے انجام پاتا ہے۔ یہ بس غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو اسی دن کے لیے کہا شاعر مشرق نے، وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ کوئی کتنا ہی بتائے کہ سورج یہاں سے پیدا ہو رہا ہے، وہاں سے پیدا ہو رہا ہے، کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، نہیں معلوم کسی کو کہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حقیقت حال مالک کو ہی معلوم ہے، یا وہ جسے حقیقت حال کا علم دے جیسے انبیاء کو، اور وہ لوگوں کو بتا دیں تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو میں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، وہی بات صحیح ہے، اور قرآن میں جو بات آئی ہے اس میں اگر تبدیلی آ رہی ہے، کچھ فرق آ رہا ہے، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسے پھر آپ کے شاگرد اٹھ کھڑے ہوں کہ دیکھو یہ تو قرآن جو ہے سائنس کے مطابق نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو آپ سائنس کے ذریعے سے قرآن کو ثابت نہیں کرتے، قرآن کے ذریعے سے آپ سائنس کو ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر کامل طریقے سے ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور اسی یقین کامل کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیں، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔